السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور پھر وہ اللہ کے پیارے کیسے بنے، کیونکہ جو بچہ یا جو انسان اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہو کے بہت سے انعامات دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، بہت ہی پہلے ایک بستی میں ایک بہت مشہور و معروف آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام آزر تھا۔ آزر بت بیچا کرتا تھا اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر میں بہت بت تھے۔ پتہ ہے بچوں بت کیا ہوتے ہیں؟ بت ہوتے ہیں مٹی کے بنے ہوئے گڈے گڈیاں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بت کہتے ہیں۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور ان بتوں کی پوجا کرتا تھا، یعنی عبادت کرتا تھا۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح سے بتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی ان مٹی کے بنے ہوئے یا پتھر کے بنے ہوئے گڈے گڈیوں کی، ٹھیک ہے؟ آزر ایک بہت ہی شریف اور ہونہار بیٹا تھا۔ اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا، یعنی آزر کا پھر ایک بیٹا تھا بہت ہی شریف اور ہونہار، یعنی کہ بہت قابل، اور اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان بتوں کو پوجا بھی کرتے ہیں، اور ابراہیم اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بت صرف پتھر کے ہیں، یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ابراہیم یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ۔ وہ دیکھتا تھا کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی ہے تو اسے اڑا نہیں سکتے۔ وہ دیکھتا تھا کہ چوہا بتوں کے چڑھاوے کھانا کھا جاتا تھا، یعنی جو بتوں کے آگے کھانا رکھا تھا وہ اسے کھا جاتے تھے اور اسے روک نہیں سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں سوچتے کہ لوگ بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، اور ابراہیم اپنے آپ سے سوال کرتا کہ لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ ابراہیم اپنے والد سے کہا کرتے تھے، ابا جان آپ ان بتوں کو پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان آپ ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ ابا جان آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بلا شبہ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ، آپ ان کے لیے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں؟ ابا جان یہ بت نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ آزر ناراض تو ہو جاتا تھا مگر سمجھتا نہیں تھا۔ ابراہیم اپنی قوم کو بھی نصیحت فرماتے تھے، لوگ ناراض ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، تب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اور عید کا دن آ گیا تو لوگ خوش ہوئے، لوگ اور بچے عید کے لیے نکلے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے اور ابراہیم سے کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ چلے گئے اور ابراہیم گھر پر ہی رہے۔ ابراہیم بتوں کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہوئے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ ارے تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ ایک کھانا اور پانی ہے، تم کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے کیونکہ وہ پتھر کے تھے جو نہیں بولتے تھے۔ ابراہیم نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ خاموش رہے اور نہ بولے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اس نے کلہاڑا پکڑ لیا اور کلہاڑے سے بتوں پر ضرب لگائی اور توڑ دیا، یعنی اس کو مارا کلہاڑے سے، اور ابراہیم نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ دیکھیں کتنی حکمت اور کتنی سمجھداری کا انہوں نے ثبوت دیا۔ لوگ جب واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ بتوں کو سجدہ کریں کیونکہ عید کا دن ہے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر تو حیران اور پریشان اور دہشت زدہ ہو گئے، یعنی خوفناک ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور غضبناک بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے، ان کا برائی سے ذکر کرتا رہتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک یعنی برا سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم بولے بلکہ ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، ان سے پوچھ لو۔ لوگ یہ بولتے ہیں، لوگ جانتے تھے کہ بت تو پتھر کے ہیں اور یہ بھی انہیں علم تھا کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر کا ہے، بڑا بت بھی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ تو ابراہیم سے کہنے لگے آپ کو معلوم ہے یہ بت نہیں بولتے؟ ابراہیم نے کہا پھر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، اور تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں؟ کیا تمہیں سوجھ بوجھ اور عقل نہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اب کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو بت توڑ دیے اور ہمارے معبودوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ابراہیم کو کیا سزا دی جائے، اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ جواب یہی تھا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ اور اپنے ان معبودوں کی مدد کرو، اور ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم کو پھینک دیا، لیکن اللہ نے ابراہیم کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔
چنانچہ یوں ہی ہوا، آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ابراہیم بہت خوش و خرم اور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ ایک رات ابراہیم نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو بچوں، یہ جو آگے کہانی شروع ہونے والی ہے ستارے والی، یہ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور یہاں تک ہمارا سلسلہ ختم ہوا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں سے پیار محبت سے اچھی بات انہیں کہہ دینی چاہیے کہ عزت و احترام کے ساتھ کہ آپ غلط کر رہی ہیں۔ ہر غلط بات بڑوں کی بھی نہیں مانتے، تو ان کو ضرور، اگر آپ کی سمجھ میں کوئی اچھی بات آ رہی ہے تو ضرور ان کو سمجھا دینا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور جب بات آ جائے اللہ کی خوشی کی تو پھر ہمیں اللہ کی خوشی کا ہی خیال رکھنا ہے اور اللہ کی خوشی والے کام کرنے ہیں۔ تو دیکھا بچوں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، آگ نے بھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جب ہم اللہ کا کہنا مانیں گے، اللہ کے کہے ہوئے احکام پر ہم عمل کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے لیے دنیا آسان ہو جائے گی، ہماری جو بھی مشکلات اور پریشانیاں سب اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوگا۔ تو بچوں، آئیں آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے نماز آ جاتی ہے، ہم نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم اپنے اللہ کی پوجا کریں گے، اور وہ پوجا کا طریقہ عبادت کا نماز ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔